نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک غزو ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بار کا دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرنا اپنے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور ان دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائے قرآن عرض اسلام نو غلبہ عطا فرمائے کافراں مشرکاں منافقاں بدعتیاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں نام نہاد مردہ دل دجالی اسلامی روحانی اسکاراں اور طالبان دنیا دے شر تو بچائیں انہاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے سڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لغشہ معاف فرمائے مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائیں قبر حشر دی ذلت اور رسوائی تو بچائیں مسلم امہ اور انسانیت دی وحدت سے کم کر دی توفیق عطا فرمائیں اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائیں قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر قرآن کریم اور رب دی طرف جان والا رستہ بناؤن دے بارے ذکر کریں گے قرآن کریم دی سورہ مزمل دی 19ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنوں دا شرف حاصل ہویا اس آیت پاک سنے رب نے ارشاد فرمایا کہ یہ وچ کوئی شک نہیں کہ اے یعنی قرآن کریم ایک نصیحت ہے تو پھر جڑا چاہے اپنے رب دی طرف آن دا راستہ بنا لوے قرآن کریم اللہ رب العزت دا آخری پیغام ہے تمام نسل انسانی واسطے اور اس قرآن پاک سے اللہ رب العزت نے تمام پروگرام دیتا اور انسان اور انسانیت دی زندگی دی ہر شعبے دی مکمل رہنمائی موجود ہے اس واسطے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سی قرآن میں ہوگو تازہ مرد مسلمان اللہ کر تجھ کو عطا جدت کردار وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر اور 2 نمبر لوگوں نے بار اقبال فرمان دیا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کس درجہ ہوئے ہیں فقیحان حرم بے توفیق قرآن کو بازیچہ اطفال بنا کر چاہیں تو کریں کہ نئی شریعت ایجاد جنہیں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں نے اس واسطے انہوں نے قرآن و سنت نو چھڈ کے اپنے اپنے تبلیغی نصاب بنائے ہوئے نے اپنے اپنے مطلب دیاں گلاں قرآن پاک جو کڈ کے لوگوں نے قرآن دا نام لے رہے گمراہ کر رہے سچے صراط مستقیم تے صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے اس واسطے انہاں وچ ہی اللہ والے ہوئے نے اور ہیں نے اور ہون گے گمراہ فرقیاں کوئی بھی اللہ والا نہیں ہویا
یہ اپنے نام نہاد مولویاں نو اللہ والے بنائی جاندے، کتب کتاب بنائی جاندے نے۔ اج تے کسے اللہ والے نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، ظاہری علم والیاں کیتا جو بھی کیتا۔ ایک ظاہری علم ہے قرآن و سنت فقہ دا، ایک باطنی علم ہے جڑا قرآن و سنت دی روح ہے، اور وہ ہے اسلامی علم ہے تصوف۔ اس واسطے تمام آئمہ اربعہ، اللہ والے، صحابہ کرام، اہل بیت اور زندہ دل مردہ نفس علماء مشائخ، وہ سارے اسے علم تصوف پہ عمل کرتے گئے نے، کر رہے نے، کرتے رہنے گے۔ چونکہ اسلامی علم تصوف جڑا قرآن و سنت دی روح اصل اور خلاصہ، لیکن اتنے عمل ادو نصیب ہوئے گا، فوائد ادو ہی حاصل ہون گے جب انسان نو فنا نفس، فنا قلب، فنا روح دی نعمت حاصل ہوئے گی، اور انسان قلب ما سوا اللہ جو نکل جائے گا، نفس و خلق جو کل ہی نکل جائے گا، خلقی اسباب و ارباب جو کل ہی نکل جائے گا، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تو قلب الگ ہو جائے گا۔ تو سنے رب نے فرمایا کہ قرآن ایک نصیحت ہے، یعنی یہ قرآن پاک ایک مکمل نظام حیات ہے، ہر طرح دی انسان دی ظاہری باطنی، انفرادی، اجتماعی، بین الاقوامی، سیاسی، معاشی، اقتصادی، اخلاقی، عسکری، اعلیٰ حاصل قیاس، دنیا دے ہر شعبے دے ہر انسان واسطے قیامت تک قرآن کریم جو مکمل رہنمائی موجود ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ وہ دستور حیات ہے، اور نظام حیات ہے جتے عمل کر کے انسان اپنا مقصد حیات حاصل کر سکتا، سکون دی، سکھ چین دی، امن دی، ترقی دی، خوشحالی دی زندگی گزار سکتا، دنیا، قبر اور آخرت دیاں کامیابیاں حاصل کر سکتا۔ تیسرا پاک سنے رب نے دسیا کہ قرآن ایک نصیحت ہے کہ تسی یہ کو مکمل رہنمائی حاصل کرو، یہ رہنمائی چی چلو۔ اگر قرآن کریم دی روح نو اگر سمجھنا ہے تو حضور مولانا محمد ذاکر صاحب علیہ رحمۃ اللہ ترجمہ اور پیر کرم علی شاہ صاحب بھیرا شریف والے کا ترجمہ پڑھو، اور باقی جنہیں بھی گمراہ فرقے ترجمے تو الگ ہو جاؤ، انہاں اپنے وچ لوچے تڑے ہوئے نے، افراط و تفرید دا پروگرام اپنایا ہوا۔ قرآن تو بدل نہیں سکتے، لیکن قرآن کریم کے معنی، محافیم، تراجم نو اپنے فرقے دے مطابق کٹ لیندے آ پروگرام لوگوں کو گمراہ کرنے واسطے۔ لیکن سچے اللہ والے جڑے وہ صرف اور صرف قرآن و سنت دی زندگی دے مطابق زندگی گزار دے، قرآن سنت تو رہنمائی حاصل کر دے، اور ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہندے۔ جننے بھی سچے اللہ والے نے زندہ دل ہے، مردہ نفس ہے، صاحب حضور و حضوری ہے، صاحب وصل و وصال ہے، زندہ دل ہے، مردہ نفس ہے، متقی ہے، سرفروش ہے، بت شکن ہے، اخلاص، رضا، صبر، شکر، اثار، توکل اور عشق دے پیکر، بیتا رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء قرآن و سنت دے مطابق ہی زندگی گزارتے، قرآن و سنت تو ہی ہر شعبے سے رہنمائی حاصل کر دے۔ لیکن رہنمائی تاں ہی حاصل ہو اگر انسان اپنے نفس امارہ کو مطمئنہ بنائے گا، نفس امارہ دی ہر خواہش کو اپنے اندر ختم کرے گا۔ سونے رب نے اسے واسطے قرآن پاک فرمایا کہ خواہش تے نفس دی خواہش تے عمل نہ کرو تو اللہ دی رات روک دو، یعنی اللہ تک نہیں جان دو۔ ایسا پاک بھی یہی سونے رب نے فرمایا کہ قرآن سے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ رب سونا فرماندا ہے کہ بے شک قرآن ایک نصیحت ہے، اور پھر جڑا چاہے اپنی رب دی طرف آن دا رستہ بنا لوے، یعنی رب دی طرف جان دا سارا پروگرام قرآن پاک دندا ہے۔ قرآن پاک ہی سونے رب نے فرمایا اس رستہ جڑا ہے سیدھا رستہ ہے، جڑا رستہ قرآن دا رستہ ہے، جہدے بارے اسی ہر نماز دعا کرنا اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سونے سانو ماضی حال و مستقبل دے تمام انسانوں کو سیدھے رستے چلا، یعنی منزل تک پہنچا، یعنی اپنا دیدار کرا۔ قرآن پاک ہی سنے رب نے فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔
ਤਾਂ سونے رب نے قرآن پاک جی فرمایا دنیا چنے آخرت ਵਿੱਚ ਵੀ انہیں ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ, ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ دیدارے مولا کھلیاں اکھاں نہ ہوئے گا. دنیا چ اللہ سنوں دا دیدار دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ اللہ دے عطا کردہ نور نہ حاصل ہوندا. آخر کھلیاں اکھاں نہ سب نوں دیدار ہو گیا. اس دنیا چ کھلیاں اکھاں نہ دیدار صرف اور صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نوں ہوندا. قرآن پاک سے سنے رب نے فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. یہ وچ کوئی شک نہیں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے, تہاڈا اللہ ہے. اللہ تک پہنچنا انسان دی فطرت ہے. قدر لو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو, تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں, وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں. مقام اس کا دل کی خلوتوں میں, خدا جانے مقام دل کہاں ہے. تو اے سیر مکان لامکان سے دور نہیں, وہ جلوہ گاہ تیری خاک دان سے دور نہیں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ اپنا تو بن. خدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا, دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اقبال فرماندے نے کہ سونے رب کو دل دیاں اکھاں مانگ, چونکہ دیدے مولا دل دیاں اکھاں نہ ہوندی ہے. جیسے واسطے سونے رب نے قرآن پاک دے اندر سارا پروگرام دیتا ہے, واسطے انسان نو طریقہ دسیا سونے رب نے کہ آتی اللہ آتی رسول اللہ فنا اختیار کرو, والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان دی عشق مولا حاصل کرو. پھر فتح آبے انہیں نے اپنے عشق نو کمال تے پہنچاؤ, پھر اللہ سونا تو انہوں اپنا محبوب بنا لے گا. خود قرآن کریم سونے رب نے فرمایا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قل ان کنتم تحبون اللہ فتابون یحببکم اللہ. تو سونے رب نے قرآن پاک جی فرمایا وابتغوا الوسیلہ فی راہ دے وچ پیرو مرشد لبو, جنہاں سینیاں وچ توحیدی نور نسبت ہے, جڑی سینہ ٹو سینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہاں سینہ ہی پہنچی ہوئی ہے. تے اپنے پیرو مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لو, الف اللہ چبے دی بوٹی لو, توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلاں چ رکھا کرواؤ. تے اپنے پیرو مرشد کو اپنے دل دے اندر اسم اعظم اللہ دی نوری سم فٹ کراؤ, تاکہ حزب الشیطان رابطہ ٹوٹ جائے, حزب اللہ نہ رابطہ ہو جائے, اور سے محمدی رحمانی نیٹ ورک نہ رابطہ ہو جائے, اور انسان اللہ دوست ہیں سب چ شامل ہو جائے. پھر اپنے پیرو مرشد کو ذکر دی نعمت حاصل کرے, پھر اپنے پیرو مرشد زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباح کے قرب و ولایت کرے, تاکہ روح جسم سے نکل کے باطن سیر و پرواز کے قابل ہو جائے. لوح محفوظ کا مطالعہ کرے درجہ بدرجہ, عالم مثال, عالم برزخ, عالم ناسوت, عالم ملکوت, عالم جبروت, عالم لاہوت دیاں سیراں کرے. حقیقت صلوات تک سیر, قدمی سیر روئی کرے, اس تو کہ سیر نظری ہمیشہ جاری رکھے. پھر مرشد دی مدد نال ہی انسان کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حاضر شرف حاصل کر سکتا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد دے نال ہی انسان حضوری حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مدد نال ہی حضوری خدا جاگے دی مولا دی نعمت حاصل کر سکتا. تے باطن دے اندر نیک جنات ارواح ملائکہ نہ پھر روح ملاقاتاں کر دی ہے. اولیاء کرا راہی ماہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دی باطنی محفلیں شریک ہوندی ہے. انبیاء علیہ السلام دی باطنی مجلس اندر حاضر شرف حاصل کر دی ہے. یہ کمال انسان نو تاں ہی ملن گے, سارا پروگرام سنے رب نے قرآن پاک ہی دسیا ہوا, تاں ہی سنے رب نے فرمایا پھر اس قرآن دے ذریعے جڑا چاہے اپنے رب دی طرف آن دا رستہ بنا لوے. سیدھا رستہ ہی ہے قرآن پاک سنے رب نے فرمایا وَاللَّهُ قَصْدُ السَّبِيلِ, سیدھا رستہ اور اللہ تک جا پہنچدا. جو شخص بھی قرآن پاک دی رہنمائی چلدا ہے تو انہوں اس دنیا ہی تیرے مولا نصیب ہو جاندی ہے. تاں ہی سنے رب نے فرمایا کہ دنیا چنے آخرت وچ بھی انہیں ہون گے, جنہوں نے اتنے تیرے مولا نصیب نہیں آخرت وچ بھی نہیں ہونے. سلطان الفقراء حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کلید توحید کلاں دے اندر لکھ دے کہ جڑا شخص قرآن کریم کے خلاف کام کرتا ہے وہ نہ تو عالم ہے اور نہ عامل ہے اور نہ ہی وارث انبیاء ہے. باطن صفا
ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਆ ਉਹੀ ਕਾਮਲ ਹੈ। ਅੰਬੀਆ ਅਲੈਹਿਮੁਸਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਰਦ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਸੁਲਤਾਨ ਬੋ ਰਹਿਮਤੁਲ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਲਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਬਾਮੁਲ ਉਲਮਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੌਲਾ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 72 ਗੁਮਰਾਹ ਜਹਨਮੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਲਮਾ ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਕੁਰਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਖਾਸ਼ਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਮੁਆਸ਼ ਔਰ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆਪ ਮਜ਼ੀਦ ਲਿਖੇ ਕਿ ਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਦਤ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਔਰ ਤਲਬ ਮੌਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆਪ ਮਜ਼ੀਦ ਲਿਖਦੇ ਅਹਲੇ ਬਿਦਤ ਔਰ ਅਹਲੇ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆਪ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦੇ ਜਿਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਦ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਂ ਦੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆਪ ਮਜ਼ੀਦ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਮਲ ਉਲਮਾ ਇਬਤਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਇਲਾਹੀ ਤਲਬ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੰਤਹਾ 'ਚ ਕਾਮਲ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆਪ ਮਜ਼ੀਦ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਵਾਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਸਬੇ ਹਲਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮਾਰਫਤ ਹੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਮ ਯਜ਼ਲ ਔਰ ਲਾ ਯਜ਼ਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆਪ ਮਜ਼ੀਦ ਲਿਖਦੇ ਆ کہ متوکل روزی معاش دی امید نہیں رکھدا اور نہ ہی ربی خریف دی فصل دا منتظر ہوندا، کیونکہ جدو رزق لکھیا جا چکیا سی تو پھر قلم ٹوٹ گئی سی۔ اس کتاب چ مزید لکھ دیا کہ مردہ دل آدمی دا رزق ہرس ہے تے ہرس دا پیٹ نہیں ہوندا، اور نہ ہی ہرس کرنے والے دے مال و دولت دے نال کسے بھی حال چ وہ رجدا ہے، مال و دولت نال کسے بھی حال چ نہیں رجدا۔ اسی کتاب چ مزید لکھ دے جڑا مولا دی طلب وچ ہوے رزق وہ دی طلب وچ ہوندا ہے۔ اسی کتاب چ مزید لکھ دے کہ جس طرح موت کسی جگہ بھی نہیں چھڑدی، اس طرح رزق بھی انسان دے کول ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی کتاب چ مزید لکھ دے کہ انسان دا رزق موت دی طرح وہ دی شاہ رگ تو بھی نزدیک ہے۔ اسی کتاب چ مزید لکھے جی موت کسی جگہ بھی نہیں چھڑتی، اسی طرح رزق بھی انسان دے کول ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی کتاب چ مزید لکھے جڑا دن رات اللہ رب العزت دے ذکر چ مشغول رہندا ہے، رزق ایمان یقین اور تصدیق قلب اس تو جدا نہیں ہوندے۔ اسی کتاب چ مزید لکھے کہ رزق آدمی طلب وچ اس طرح ہوندا جس طرح عزرائیل روح دی طلب وچ۔ اسی کتاب سلطان بہو رحمت اللہ ایک حدیث لکھ دے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق انسان نو وہ دی موت نہ بھی زیادہ شدت نہ طلب کردا ہے۔ رب سونے اسی واسطے قرآن چ دسیا کہ رزق دا ذمہ اللہ سونے چکیا ہوا۔ قرآن پاک سونے رب نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یعنی رزق کے معاملے کدے بھی انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کی کوئی قوت نہ رزق ودا سکتی ہے، نہ گھٹا سکتی ہے، اور نہ روک سکتی ہے، نہ وقت تو پہلے لیا سکتی ہے۔ جنہ جنہ رزق جہڑے جہڑے وقت جویں جویں لکھیا ہر حال سے انسان کو پہنچنا، جویں میاں محمود بخش کڑی شریف والے فرماندے نے کہ جو رزق کسی کا لکھیا کدے نہ ڈالے، تے لکھ کروڑ برائیاں ہون پھر بھی انہوں پالے، کیونکہ رزق موت عمر لکھ کے قلم توڑ دی اللہ نے۔ تے اس واسطے رزق کے معاملے کدے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو قرآن کو رہنمائی لینی چاہیے جڑا اللہ کا حکم ہے، تاکہ اپنے رب کی طرف آن کا اللہ پاک فرماندہ رستہ بنا لے، نہیں رب تک پہنچے جڑا انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ جس مقصد واسطے رب نے انسان کو فرمایا تو سنے رب نے قرآن چ دسیا کہ اللہ طرف دوڑ کے آؤ۔ قرآن پاک جی فرمایا سنے رب نے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، اینا دوڑو تاکہ ماسوا
دی آوازاں تمہیں سن نہ سکے، شیطان حملہ آور نہ ہو سکے۔ ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت میت اور حضور سے گزارو، سر تو پہلا تک مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا بن جا۔ خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کرو، اپنے دنیا کے معاملات کو اللہ سونے دے سپرد کر دیا، مردہ بن کے ہر لمحہ اللہ دے حضور سے حاضر ہو، ہر پاسے دھیان ہٹا کے بتبت اللہ تبدیلا قلباً ذات مولا ڈب کے نماز عشق نیت لو۔ تو پھر جینا ہے نماز عشق نیت لی، جی بارے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا کڑی شریف والے کہ جینا عشق نمازاں نیتیاں وہ کدے نہیں مردے، شک ہوئے دیکھ لے جا کے قبراں دیوے بڑھ دے۔ تو کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے عشق ایک جست نے کر دیا قصہ، تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مسلمان بھی کافر و زندیق۔ صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، مار کا وجود میں بدل و حنین بھی عشق۔ اس ہے پاک جیسے بات سنے رب نے فرمایا کہ جب انسان میں یہ روح ایمان دی حاصل ہوندی واللہ زنامن شد حمل اللہ، تو پھر ہی انسان اپنے نفس سے فتح پاؤندا۔ نفس امارہ تے فتح پاؤن والا دنیا کا سب تو بڑا رستم ہے، کیونکہ نفس امارہ انسان دے اندر بہت بڑا شیطان ہے، بلکہ شیطان دا بھی پیو ہے۔ نفس امارہ بادشاہ، شیطان دا وزیر ہے۔ اسے نفس امارہ نے شیطان دے گل چ لڑن دا توق پایا سکا، اور یہی نفس امارہ اللہ رسول دا باغی ہے، انسان نو رب سونے تو ہٹاؤں، مخلوق دا غلام بناؤں۔ تو سونے رب نے آکھیا قرآن تو رہنمائی لیا کرو تاکہ تسوں اللہ کی طرف جان دا رستہ تھوڑے واسطے بن جائے، جس سیدھے رستے لگ جاؤ تو شیطان دے رستے تو ہٹ جاؤ، اور اللہ رب العزت دی دید دی نعمت حاصل کرو جس مقصد واسطے تمہیں پیدا کیتا۔ گزرے وقت آنا نہیں، آن والے دا اعتبار کوئی نہیں، موجودہ سال لمحہ قیمتی علی قدر کریے، سانو چاہیے کہ ماسوا اللہ جو نفس و خلق جو کلی نکل جائے خلقی اسباب و ارباب چو، اپنی تمام تر امیداں آرزواں تمناواں دا مرکز و محور فقط اللہ دی ذات نو بنا رہی ہے۔ اتباع رسول اللہ اور راستہ ہو گیا عشق نگر سے داخل ہو رہی ہے، جتھے جان دا کوئی دروازہ، واپسی دا کوئی دروازہ نہیں، تو تاکہ دائمی دید مولا دی نعمت حاصل کریے۔ دید مولا دی نعمت حاصل ہوئے گی تو پھر ہی انسان نو فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا، حق الیقین دا، فنا فی اللہ دا، ایمان حقیقی دا، عرفان حقیقی دا کمال حاصل ہوئے گا۔ اس واسطے سونے رب نے انسان نو پیدا کیتا، لیکن جب تک اجی سچے حسینی نہیں بندے اور شیطان دے بنائے یزیدی پروگرامہ چو نہیں نکلتے، جنہیں بھی شیطان نے افلاطونیاں دجالیاں نے گمراہ فرقیاں نے 2 نمبر غیر شرع بابیاں نے مردہ دل اسلامی روحانی اسکاروں نے جنہیں بھی نظام بنائے نے قرآن و سنت کے خلاف، یوگا، رکی، ٹیلیپیتھی، ہپناٹزم، مسمرزم، سپرچرزم، سائیکیکزم، پری مینشن، سمدہ ہیلنگ انرجی، مائنڈ سائنس، سپر لرننگ، مسٹری، علم النجوم، علم الرمل، علم الجفر، علم القیافہ، علم العداد، علم الحروف وغیرہ وغیرہ، سارے شیطانی علم قرآن و سنت تو ہٹاؤن واسطے، اسلامی علم تصوف تو ہٹاؤن واسطے، اور سچی فطری رحمانی محمدی روحانی علم جو اسلامی علم تصوف ہی ہے، اور علم اسلامی علم تصوف قرآن و سنت دی روح اطلاع خلاصہ یہ اتنے دی روح کے مطابق عمل کر کے ہی انسان دائمی دید مولا دی نعمت حاصل کر سکتا ہے۔ اور اللہ سونے دیدار واسطے انسان نو پیدا کیا، ایسے واسطے قرآن کریم دی سورہ مزمل دی 19ویں آیت ایسے واسطے رب نے فرمایا کہ قرآن ایک نصیحت ہے جو مکمل رہنمائی موجود ہے، تو جڑا چاہتا اپنے رب طرف آنے کا رستہ بنا لے، قرآن دے ذریعے رستہ بنا لے، قرآن دسے گا اللہ تک جانے دے طریقے، اور پھر وہ نال رب پڑے سچا بادشاہ صحیح القیدہ، کیونکہ بغیر پیر و مرشد دی رہنمائی دے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر پیر و مرشد دی رہنمائی چلے گا تو انشاءاللہ انسان اپنا مقصد حیات حاصل کر لے گا۔
اور خاص طور پہ یہ زمانہ جڑا فتنے کا دور ہے، چار چفیرے شیطانی قوتاں سرگرم عمل نے، اس واسطے سن رب نے قرآن چ فرمایا قرآن کو لے کے نکلو اللہ کی راہ چ اور جہاد کبیر کرو۔ شیطانی قوتاں نہ بھی جہاد اصغر کرو اور اپنے نفس نہ بھی جہاد اکبر کرو۔ کائنات سارے فتنے فساد ایسے نفس دے رہے، شیطان دے رہے، دنیا دی محبت دے رہے، طالبان دنیا دے رہے، کافراں دے رہے، مشرکاں دے، منافقاں، بدعتیاں، گمراہ 72 جہنمی فرقے، 2 نمبر غیر شرع بابے، نام نہاد مردہ دل اسلامی اسکالر اور طالبان دنیا دے سارے فتنے کائنات جنہاں لوگاں پھیلائے، انہاں تو بچن دا واحد ذریعہ یہی ہے کہ قرآن کریم تو نصیحت حاصل کریے، قرآن کریم دی رہنمائی چ چلیے اور اپنا مقصد حیات حاصل کریے۔ اس واسطے گمراہ فرقیاں ٹولیاں کدے بھی دید مولا کا ذکر نہیں کرتے، کچہری مصطفیٰ جان کا ذکر نہیں کرتے، تے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات دے بھی منکر نے لوگ۔ تائیں حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ فرمایا جڑے حیات النبی دے منکر نے، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہازی دے منکر نے، اور حضوری خدا جا کے دیدے مولا کرن دے منکر نے، حضور سلطان بہو فرمان دے کافر ہے، منافق ہے۔ اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے قرآن تو رہنمائی لئیے اور اللہ طرف جان واسطے قرآن دے ذریعے رستہ لبھیے، اپنے پیر مرشد دی رہنمائی ہے، روحانی سفر کریے، راہ مولا دے مسافر بنیے تاکہ اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل ہو جائے۔ تے اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے۔ سائے پیر و مرشد تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سہارا عطا فرمائے۔ اپنی دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائے۔ مسلم امہ اور انسانیت دی وحدت واسطے کام کرنے دی توفیق عطا فرمائے، سچا حسینی بنائے اللہ، بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔